السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب۔ ناظرین، آج ہم سیکھیں گے قرآن پاک۔ بہت سے ناظرین قرآن پاک کو مجہول طریقے سے پڑھتے ہیں، اور علم دین سیکھنا ہم لوگوں پہ فرض ہے، اور سب سے بنیادی کتاب ہے ہماری قرآن کریم، اور ہمیں بیشتر اس کو پڑھنے کا وقتاً فوقتاً موقع ملتا رہتا ہے، موت میت ہوئی یا قرآن خوانی وغیرہ میں پڑھتے ہیں اس کو۔ تو اگر اس کے مخارج ہم لوگوں کے صحیح ہوں گے، اب ہم اس کو صحیح ادا کریں گے، اس کو صحیح پڑھیں گے، تو یہ ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ اگر ہم اس کو غلط طریقے سے پڑھتے ہیں تو نہ کہ اس کا فائدہ ہوگا بلکہ ہمیں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ناظرین، آئیے آپ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس کا نام ہے آئے قرآن سیکھیں۔ قرآن سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہوتی ہے قاعدے کی۔ تو قاعدے تو بہت سارے طریقے کے ہیں، لیکن میں نے جو چوائس کرا ہے وہ ہے مدنی قاعدہ۔ بہت آسان بھی ہے اور اس سے بآسانی پڑھنا آ سکتا ہے۔ تو آئیے ہم پہلی تختی کی طرف چلتے ہیں۔ حروف مفردات۔ ہر زبان کو سیکھنے کے لیے الفابیٹ ہوتے ہیں۔ ہر زبان کو، جیسے کہ انگلش کے اندر 26 ہوتے ہیں، اس کے اندر ہیں 29 حروف۔ ناظرین، ہر زبان کا حروف مقطعات ہوتا ہے، تو عربی کا حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہے، اور ان کو صحیح پڑھنے کا طریقہ۔ تو آئے ہم پہلے حروف سے اس کا اسٹارٹ لیتے ہیں، آئے سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے الف۔ ناظرین، الف کے اندر اینڈ کے اندر فا کی آواز نکلنی چاہیے۔ با، اس کو ہلکا سا 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تا، چوتھا حروف ہے سا۔ ناظرین، سا کے اندر اکثر ناظرین ہمارے سی ٹی کی آواز نکالتے ہیں، یہ صحیح تلفظ نہیں ہے۔ سا کے اندر سی ٹی کی آواز بالکل نہیں آئے گی، آپ کی زبان اوپر کے دانتوں کو ٹچ کرے گی تو اس کے تلفظ صحیح ادا ہوں گے۔ سا۔ اگلا حروف ناظرین، جیم کے پیٹ کے اندر ایک نقطہ ہوتا ہے جس کے تلفظ یہ ہے جیم، اس میں میم کی آواز آخر میں ادا ہوتی ہے۔ ہا، ہا خالی ہوتا ہے اور یہ حلق کے اوپری حصے سے پڑھا جاتا ہے۔ خا، خا ناظرین، یہ بلو کلر کا جو حروف آپ کو دکھ رہا ہے یہ خا، اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور یہ پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ دال، دال کا صحیح تلفظ ہے، دال جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اینڈ میں لام کی آواز نکلے گی، دال۔ ناظرین، یہ ہے زال، زال کے اندر بھی دال کی آواز اینڈ میں آئے گی۔ بہت سے ناظرین زال زال پڑھتے ہیں، یہ بالکل صحیح تلفظ نہیں ہے، صحیح تلفظ ہے زال۔ را، زا۔ ناظرین، را اور زا کی پہچان اس طریقے سے ہوتی ہے، را کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا جبکہ زا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، اور جس کا تلفظ ہے اس میں اوپری سی ٹی آتی ہے، زا، یہ صحیح تلفظ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سین۔ ناظرین، سین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، 3 دندان والی شکل کو سین کہتے ہیں، اس کا صحیح تلفظ ہے، اس کے اینڈ میں نون کی آواز نکلے گی، سین۔ شین، شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں جس کا تلفظ یہی ہے کہ اس کے بھی اینڈ میں نون کی آواز نکلے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صاد۔ ناظرین، جیسے کہ خا بلو تھا، یہ صاد بھی بلو ہے، اس کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور اس کا صحیح تلفظ ہے، اس کے بھی اینڈ میں دال کی آواز ادا ہوتی ہے، صاد۔ ناظرین، یہ ہے دعاد، اور دعاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے جبکہ صاد پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا، اس کے بھی تلفظ اسی طریقے سے ہیں، اس کے بھی اینڈ میں دال کی آواز ادا ہوتی ہے، صاد۔ تو، صا۔ ناظرین، یہ طوا ہے اور یہ ضوا ہے، ان دونوں کی پہچان کے اندر یہ فرق ہے، ضوا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے جبکہ طوا خالی ہوتا ہے، اور اس کو بھی ہلکا سا کھینچ کے پڑھیں گے، طوا، ضوا،
عین۔ ناظرین عین کی آواز کے آخر میں نون کی آواز نکلے گی، اس کا صحیح تلفظ یہ ہے عین، اور جبکہ غین، غین موٹا پڑا جاتا ہے، غین کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے جبکہ عین پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ اب آگے بڑھتے ہیں فا۔ ناظرین یہ حروف قاف، اس کے اینڈ کے اندر فا کی آواز نکلے گی، قاف، قاف موٹا پڑا جاتا ہے اور موٹے قاف کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں۔ کاف، اس کاف کے اندر بھی فا کی آواز اینڈ میں ظاہر ہوتی ہے جبکہ یہ باریک پڑا جاتا ہے۔ لام، لام کے اندر اینڈ کے اندر میم کی آواز نکلے گی، اس کا یہ صحیح تلفظ ہے میم، میم کے اندر اینڈ میں میم کی آواز ظاہر ہوتی ہے۔ نون، نون کے اندر اینڈ میں نون کی آواز ظاہر ہوتی ہے۔ واو، جب ہم واو پڑھیں گے تو اینڈ میں ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے، اس کا صحیح تلفظ ہے واو۔ ہا، ناظرین یہ دو چشمی والا جو حروف آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو ہا کہتے ہیں، اور یہ ہلکا سا کھنچتا ہے، اس کی آواز سینے سے ادا ہوتی ہے ہا۔ حمزہ، ناظرین یہ ہے حمزہ، بہت سے میرے ناظرین اس کو حمزہ، حمزہ صحیح تلفظ سے ادا نہیں کرتے، اس کا صحیح تلفظ یہ ہے کہ اس میں زا کی آواز نکلے گی اینڈ کے اندر، حمزہ۔ یا ناظرین یہ ہماری تختی، پہلی تختی کمپلیٹ ہو گئی، اب ہم اس کا کچھ آپ کو نچوڑ بتاتے ہیں۔ ناظرین یہ جو بلو کلر کے حروف آپ دیکھ رہے ہیں ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور یہ 7 ہیں، ان کو ہر حال میں پر یعنی موٹا پڑا جاتا ہے۔ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ناظرین اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، اگر آپ اس قاعدے کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ قاعدہ آپ کے پاس نہیں ہے تو ہماری ڈسکرپشن کے اندر لنک ہے، وہاں سے اس قاعدے کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کی تعلیم اور عام کی جائے۔